قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز سے بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا جد الحسن والحسین. مدنی سی چما پیر تیرے لب کھول ویسن جنا تو آسے اے دل دی مادری کوٹڑی کو لگ در ویس جنا تو آسے. کیویں گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسے جڑا تواں سے ناشاد میں کمنی تو جی کو لگ مل ویسے جڑا تواں سے. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے جملہ یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خواب بائے غوث اعظم دیر سایہ ہر بنی ہزار بار بشویم دہاز مشکو غلاب انوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. حمد و صلاۃ کے بعد بند کر دو آواز میں شور. جی انتہائی واجب الاحترام لے کے صد احترام زینت محفل بزم محفل صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی دیگر گوشہ بطول نواز رسول یادگار اسلاف علاقہ بنچن آباد کی پہچان اور سنیہ دی جان پیر سید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دے انتہائی مشکورہ کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی. سٹیج دی زینت علماء کرام مشایخ اعظام بانیان محفل پیر سید خلیل احمد شاہ صاحب اور حضور پیر سید بابا برکت حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہ دے بزرگ بابا بوٹے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے عرص مبارک دی تقریب سعید دے اندر اسا حاضر ہیں. دلی دعا ہے اللہ مجدہ الکریم اج دی اس مقدس بابرکت محفل ساری حاضری قبول فرمائے. احباب مکرم اللہ خالق کائنات کا کروڑ ہاں شکر ہے جس نے سانو انسان بنایا اور اس تو بعد ساری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان دے گھر پیدا فرمایا اور اس تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ خالق کائنات نے سانو اس نبی دا امتی بنایا جدے امتی بنن واسطے نبی دعا کر دے گئے. تو آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام تاجدار ختم نبوت کے نام سے منسوب ہے
کلمہ جس نے نبی کا پڑھا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ آج اس تحریک کا ساتھ دے، کیونکہ پورے پاکستان کے اندر 73 سالہ تاریخ میں اگر کوئی حق والی جماعت نکلی ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ تو وہ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اساں یہ نہیں آخدے کہ تساں ساڈا ساتھ دیو، کم از کم حق اور باطل کی پہچان ضروری ہے، اور ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ بھی اس فیصلہ کرنے کے مجبور ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان اچ کوئی امن پسند جماعت ہے یا رسول اللہ کہنے والی جماعت، تمام ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو، اس کو اپنی بنیادوں پہ قائم رہنا دیکھنا چاہتے ہو، تو یہی وہ جماعت ہے جن کے اندر مہر علی شاہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کسی پارٹی کے فکاؤ لوٹے کے درجہ نہیں ہے، جڑے لوٹے نے لوٹے آج انہاں دی پہچان تے فلک ہو چکی ہے۔ الحمدللہ ساڈے اندر خون رسول دے غلامہ دی اے جڑی غلامی ہے، الحمدللہ نبی دی آل دے بھی اونا سا نوکر ہے، حضور دے اصحاب دے بھی اسی نوکر ہے، پانچ تن پاک دے در دے منگتے ہاں، اسا الحمدللہ وفادار جماعت ہے، غدار نہیں ہاں، سرکار دے غلامہ دے اسی غلام ہاں، جتھے سرکار دا نام آ جاوے ساڑیاں نسلہ اتھے قربان ہو جاوے۔ اللہ ہو یا تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بیس ذرا کھولنا بیس ہاں
ماشاءاللہ مرحبا ظاہر نصیب خوش نصیبی ساڑے تحریک دے دلہا ہم تو ایسے پیروں کو مانتے ہیں جو پیر بھی ہو اور اپنے نانا مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار بھی ہو۔ ہمارے پنجاب کے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی، پیر سید سرور حسین شاہ صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی پنجاب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ آئے اکھاں ٹھر گئی ہیں الحمدللہ۔ محفل دی زینت بنے نال نال ساڑے ضلعی صدر جناب عزت مآب واجب الاحترام، اور مسجد کی گل ہے نہ کسی مسجد دا مولوی ہے نہ مدرسے دا محتمے میں، میاں فخر الدین صاحب سکھیرا، میں آنا بھی مولوی تے کچھ پیر دے نال وٹ کیوں رکھ دینے؟ میں کہ بھلا ہوئے نہ یہ پیر نہ یہ مولوی نہ یہ خطیب ہے بسانی تقریرہ مار سے، صرف ان کا کردار یہ ہے کہ یہ ناموس رسالت کے چوکیدار ہیں۔ اور آج ہم پی پی 237 میں یہ برملا اعلان کر رہے ہیں، ہم کسی پیر اور مولوی کو قبول نہیں کریں گے جو ناموس رسالت کا چوکیدار ہو۔ ہمارے لیے پیر بھی وہی ہے، ہمارے لیے مرشد بھی وہی ہے جو اپنے نانا کے دین کا چوکیدار بھی ہو اور ہمارا قائد بھی ہو۔ تو الحمدللہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں بابا جی کے عرس مبارک پہ آنے والے اور اس پی پی 237 کے امیر میاں جاوید بھٹو صاحب۔ ماشاءاللہ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری تحریک میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ آپ پرسوں میں دیکھ رہا نا 2-3 شیل جو لگن جلسے دے اندر، میں کہنا بندہ نظر ہی نہیں آیا، باقی بندہ ہوئے تو نظر آوے۔ یہ تو سارے سن فکو مال، اگر بندہ دیکھنا ہے تو لبیک کا دیکھو، جنہوں نے سینہ تانا، گولیاں کھائی، شل کھائی، ہسپتالوں میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ٹانگیں کٹ گئی، انہوں نے کہا گاڑی میں بٹھاؤ اور آگے لے جاؤ، دوسری گولی بھی ہم سینے پہ دیں گے۔ اب رہا ہمارے اس تحریک کا منشور اور دستور کیا ہے، ہم کیوں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ ہمیں خدا کی قسم کرسی کی ضرورت نہیں، ہم کرسی کے متلاشی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کرسی عطا فرمائی ہے جو میرے مصطفیٰ کا منبر ہے۔ بغیر الیکشن کے ہمیں وہ منبر ملا ہے جس کی ساری کائنات اس کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں وہ منبر عطا فرمایا، لیکن ہم یہی بات کرتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس میں قانون صرف نبی کی شریعت کا ہو۔ اچھا جی، ہونا چاہیے نظام مصطفیٰ ہو۔ کیا خیال ہے چور دے ہاتھ کٹے جان، کوئی چوری کرے گا؟ بولو تو صحیح نہیں۔ زانی کو سنگسار کیا جائے، کوئی زنا کرے گا؟ لیکن آج میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں اور وہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی کینڈیڈیٹ لیڈران ہیں، ان کے قائدین ہیں، کوئی ایک مجھے بتائے جو آئیڈیل ہو، جو مسجد میں کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ میں اپنی جماعت کا لیڈر ہوں اور میں ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوں۔ جدو تواڈا قائد تے لیڈر تے تواڈا سربراہی
سر تو لے کے پیروں تک غلاظت نال بھریا ہوا ہے تے تواڈی جماعت دی کیا پوزیشن ہو سی؟ آئیے ہم اپنا قائد بتاتے ہیں، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی چمک ان جوانوں کے دلوں میں دی ہے، وہ بابا لاہور میں موجود ہے۔ آؤ کسی میدان میں کھڑے ہو کر کوئی اعلان کر دے کہ تمہارے بابے میں یہ قصور تھا، یہ غلطی تھی، یہ شریفات تھا، تو ہم اپنی تاریخ سے ہٹ جائیں گے، لیکن نہیں کر سکتے۔ ہمارے بابے نے وہی کام کیا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا تھا۔ پچھلے بیلی چپ کر بیٹھے ہیں، آج چپ کے بولو سبحان اللہ۔ ووٹ ہے ضمیر کا۔ الحمدللہ جب سے میرا شناختی کارڈ بنا میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا سوائے 2018 میں۔ مجھ سے کوئی دوستوں نے پوچھا مولوی سے ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ باقی ووٹ ہے امانت، اور مجھے کوئی امین نظر نہیں آیا۔ کیوں ہم جرم میں شریک ہوں؟ زنا یہ کرے گرفت ہماری ہو، شرابیں یہ پیے گرفت ہماری ہو، اور بدکاریاں یہ کرے گرفت ہماری ہو، چوریاں یہ کروائے گرفت ہماری ہو۔ ہم کیوں نہ اپنا ووٹ اس شخص کو دو جس کا منشور اور دستور رب کا قرآن ہو، مصطفیٰ کا فرمان۔ حضور جب دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے پیر سید سرور حسین شاہ صاحب ہمارے قائد، پاکستان کے ہر جوان کی نظر ان پہ تھی کہ قبلہ کہیں آپ ڈگمگا نہ جائیں، کہیں آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں، لیکن سید زادے تھے نا، خون رسول تھے۔ فرمایا اگر ہمارے دادا مرشد نے اگر میدان مدینہ طیبہ کی آبادی اور رونق کو چھوڑ کر کربلا کی دھرتی پہ ڈیرا لگایا، اگر حسین نہیں ڈگمگایا تو اس کا بیٹا کیسے مگائے؟ اور اسی دھرنے میں ہمارے جوان شہید ہوئے، لیکن پیچھے ہٹے؟ بولو تو صحیح، نہیں ہٹے۔ اب ہم منڈی صادق گنج سے یہاں تک ہمارے جوان پیدل چلے ہیں، واللہ ہم نے ان کو کوئی کمیشن، بولو کوئی دہاڑی، کوئی ٹیکس نہیں دیا۔ یہ بکاؤ نہیں ہے، کیونکہ ان کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اور یہ غلامان مصطفیٰ ہے، یہ جان دینے سے گھبرایا۔ جب یہ تحریک کو ہم دیکھتے ہیں، جوانوں کو دیکھتے ہیں، واللہ ہمیں نبی کے صحابہ کا دور نظر آتا ہے، جنگ بدر کا وہ میدان نظر آتا ہے جہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ناموس رسالت پر پہرے داری چھوڑی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا سر قلم کر کے حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ بنچنا باد والے ہو چک دنا کی بھیڑ والا، اب یہ شیر والا بن جائے گا۔ بھیڑے تو جڑے بھج گئے، ہوں اتنے شیر آ گئے، اور شیر بھی محمدی شیر نہیں۔ الحمدللہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری دنیا حسین ہو، ہماری آخرت سمجھ جائے، خدا کی عزت کی قسم اور کوئی راستہ نہیں سوائے تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا سر قلم کر کے حضور کے قدموں میں لاتے ہیں۔ میرے لجپال کریم حسنین کریمین کے نانا جان نے پوچھا، ابو عبیدہ جی آقا ایک کہندہ سر ہے، سونیا میرے عبید ہے۔ فرمایا تنوں پتہ نہیں کہ تیرا باپ ہے؟ حضور پتہ ہے۔ سر کیوں قلم کی کہ سونیا یہ دشمن رسول ہے۔ اب ایمان سے بتائیے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف نبی کی ذات ہے،
نبی کے صحابی نے باپ کو چھوڑ دیا، مصطفیٰ کا دامن چھوڑا. بولو ہن دسو سانو کیڑی مجبوری لئی کھڑی؟ نہیں جی ساری برادری ہے، مجبوری ہے. او بھائی قبر میں برادری نے تو تھوڑی چھڑوانا نا، قبر دے اندر انہاں وزیراں تو تھوڑی چھڑوانا ہے. اے جڑے شودے ہونے نال نمبر بند کر کے تواڈے لیڈر لکے بیٹھے، ہن آؤ نا میدان وچ نکلو، سینہ تان کے سامنے آؤ. جس طرح لبیک کے جوان نکلے تھے، تاریخ دہرائی ہے، اللہ کا یہ حکم ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمائے کہ لوگوں کے درمیان ہم دن پھیرتے رہتے ہیں. ہمارے بابے نے کہا تھا نیازی ذرا ہوش کے ناخن لے، یہ اقتدار اور کرسی ہمیشہ نہیں رہتی. اور شیدہ ٹلی بیان دیتی کھڑا ہے، وہ جی ہماری لال حویلی سے 70 بندے گرفتار ہو گئے. اس ویلے الو آج اس ویلے لبیک دے گرفتاریاں سن. تو کہنا سی مجھے پولیس والوں پہ فخر ہے، مجھے ان پہ ناز ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو گرفتار کیا. او بھائی گرفتاری سے تو وہ ڈرے جو اندر سے کمینہ ہو، جھوٹا ہو، قذاب ہو. ہم نے تو ہاتھ کڑیاں لگوا کے بھی حضور کا نام لیا. دیکھو صحیح مولوی کی میں نظام چلان کے پاکستان دا مولویوں نو کیا پتا ہے تو مسیطہ لینے. خدا دی عزت دی قسم ہے، اللہ دا شکر ہے سب مسیطہ میں جھاڑو دینے ہیں. کوئی وزیر دا نوکر، کوئی ایم پی اے دا، کوئی ناظر دا، کوئی جگیردار دا. اسا کیڑے خوش نصیب ہیں، اسا مصطفیٰ دے مصلی دے وارث ہیں. رب نے اپنے گھر دی چوکیداری سانو عطا فرمائیے، دنیا داراں تے جھکن تو محفوظ فرمایا. فرمایا میرے سامنے جھک، پھر کسی دے کے جھکن کی لوڑ نہیں. پہلی تقریر جب بابا جان سرکار رحمت اللہ علیہ نے جا کے عزیز مکی کیتی نا، کہ وہ بینر لگیا ہوئے ڈینگی کے خلاف جنگ. بابا جان نے فرمایا انتظامیہ نو او جلے ہو، میں اج تک کافران دے خلاف جنگ حدیث پڑھیے، مچھران دے خلاف. بولو تو صحیح. کہا جی نہیں یہ مچھر کے خلاف جنگ ہے. وایا اترے ہو جڑی قوم مچھر نال جنگ کرے وہ زندہ قوم ہے، اور مچھر نال جنگ کرنا بندیاں دا کام ہے. آپ نے فرمایا نوکری تو جا سکتی ہے، ڈینگی کے خلاف جنگ نہیں. مجھے کہو تو میں امریکہ کے خلاف جنگ لڑوں، مجھے کہو تو میں بھارت کے خلاف جنگ لڑوں. ہم نے حدیث میں کافر کے خلاف جنگ پڑھی ہے، ڈینگی کے خلاف جنگ نہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ بدبخت انگریز کافر چلاک لومڑی ہے، وہ پاکستان پر اس کی نظر جمی ہے کہ ان کو اگر شکست دی جا سکتی ہے صرف یہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کا عشق نکالا جائے. بابا جان نے فرمایا عشق نکالنا تمہارے باپ کا کام نہیں ہے، یہ تو حضور سے ہماری نسبت ہے. تو الحمدللہ ہم یہ بابا بوٹے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آج بھی آپ چاہتے ہو کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی خان، کوئی میاں، کوئی وٹو، کوئی جویا کہ میری عزت بن جائے، وہ حضور کے نام پہ سودا کرے. آج لجپال کے نام پہ قربان ہو جا. یار کتنا مقدر والا ہے، کتنی اعلیٰ جماعت ہے، گھر سے نکلتے تیری زبان پہ نبی کا نام ہو. میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ ایک بچہ تقریباً 8 ماہ کا رونے لگا یا 6 ماہ کا ہوگا. اس کی ماں نے اس کو فیٹر بنا کے دیا، بچہ نہیں چپ کیا، نہ دودھ پیا. اس نے فٹافٹ موبائل نکالا، یہی نعرہ لگایا، یہی نعرہ لگایا. خدا کی عزت کی قسم ہے بچہ سکون میں آ گیا. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا جو 8 ماہ کے بچے کو یہ نعرہ سکون دے سکتا ہے، یہ 40 سال کے جوانوں کو کیوں نہیں دے سکتا.
لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ نہ تو بلڈ پروف گڈیاں دی لوڑ ہے، نہ مرزائی تے سکھاں تے عیسائیاں دی گاڑ دی، اے ساڈے شیر پھر دن، کیونکہ جڑی رات قبر چو باہر اس واسطے اگر ایک گارڈ سیکیورٹی بچا سکتے ہوندے تو شیطان تصیر نو بچاوے نا، نہیں بچا سکے۔ غازی ملت سے پوچھا بابا جان سرکار رحمت اللہ علیہ نے، غازی اتنا جرت کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا حضور جب میں نے اس بدبخت کا کارنامہ دیکھا ہے، میں نے دل میں یہ تخیہ کر لیا کہ آج میں اس کو فاصلے جہنم کروں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے میرے مارنے سے پہلے مجھے نہ مار دیا جائے۔ پھر میں نے دیکھا ایک طرف موصل برا تھے، ایک طرف داتا علی حجویری تھے۔ ہمارے بزرگوں نے آ کے حوصلہ دیا۔ حضرت غازی علم الدین شہید میاں والی جیل میں تھے، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے تو غازی صاحب نے کہا خواجہ صاحب میرا دل کرتا ہے آپ مجھے سورت یوسف سنائیں۔ میرے پیر و مرشد تاجدار گولڈا کے بھی آقا آج باز ملا اور نان سنس پیر کہتا ہے کہ میری پیری مریدی نہ ختم ہو جائے، میری کہیں مسجد نہ چھن جائے۔ بھائی تو مہر علی شاہ سے بڑا پیر تو نہیں ہے؟ ہولی ہولی بولے آج تو کوئی مولوی آسمان سے تو نہیں اترا بھائی، اسی مسلح کی کھڈی تو کھا رہا ہے، جس مسلح کی وجہ سے تیری عزت ہے علاقے میں، اگر اسی مسلح کے والے پر عزت پر حرف آ جائے تو پھر تیری نماز نہیں ہوگی جب تک اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو میرے پیر سیال لجپال نے سورت یوسف کی تلاوت کی، غازی علم الدین شہید کے چہرے سے جو انوار و تجلیات کی برسات تھی وہ پیر سیال کے چہرے پہ پڑی۔ آپ بھول گئے سورت یوسف، بھول گئے مہر علی کا آقا بھول گیا، تو غازی صاحب نے اندر بیٹھے لقمہ دیا جیسے رمضان شریف میں دیتے۔ جب پیر سیال لجپال نے سورت یوسف ختم کی فرمایا غازی تو پڑھا نہیں ہے، علم الدین شہید نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، تو غازی کے لقمہ کیسے دے رہا ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے پیر سیال لجپال جس کے نام پہ میں نے سودا کیا ہے وہ نبی قبر میں ادھر جیل میں زیارت بھی کرا گئے، ساتھ میں قرآن بھی پڑھا گئے۔ تو بھائی ہمارے تو وہ غازی ہیں جن کو میرے نبی قرآن بھی پڑھا جاتے ہیں، میرے نبی دیدار بھی کروا جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ایسا لیڈر دکھاؤ جس کو میرے نبی کا دیدار ہوا ہو، میرے نبی نے ان کو چنا ہو، اللہ اسی بندے کو قبول کرتا ہے جو نبی کی عزت پہ قربان ہوتا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نجات نہیں ہے۔ میں علماء سادات کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اگر نمازی نجات پاتا تو میں حدیث کی کتب میں کروڑوں نمازی دکھا سکتا ہوں جو واصل جہنم ہوں گے۔ اگر کعبے کے طواف کرنے والا حاجی نجات پاتا تو کروڑوں حاجی جہنم کا ایندھن ہے، غازی ایندھن نہیں ہے، جہادی ایندھن نہیں ہے، یہ نمازی ایندھن بنا ہے۔ کیوں بنا ہے؟ کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے دنیا کو دکھلانے کے لیے، اور جس نے سودا کیا ہے اپنی جان کا رب کو دکھانے کے لیے۔ بھائی یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان والے بندے پہ نماز فرض ہے۔ نماز ایمان نہیں، ایمان والے پر نماز فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بعد میں ہے، نبی کی عزت پہلے ہے۔
دسو جس ملک دے اندر حضور دی عزت نہ ہوگی. کئی کہندے نے جی یہ نون لیگیاں دا انہاں دا الحاق ہو گیا. بس جنہیں بدبخت نے بیٹھیاں فرانس دے صدر نو سلامی پیش کی ہے، ساڈا اس بدبخت نال کوئی تعلق؟ بولو بولو، ہمارا اس سے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم کسی کا سہارا کیوں لیں جو ہمارا سہارا تو مدینے والا ہے. سانو کیڑے سہارے دی لوڑ ہے؟ میرے امام اعلی حضرت تاجدار شہنشاہ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آواز کھولی یار، میں ایک شعر ہی سنا دے، میں پچھلے بندے پریشان بیٹھے. میرے امام اعلی حضرت تاجدار شہنشاہ بریلوی فرماتے ہیں کرومت اہل دول رضا، کرومت اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج کہتے ہیں تسا جناب اقتدار کیوں آیا ہو؟ کرسی دی تو انہوں لالا چاہے، اقتدار دی لالا چاہے، نانا اساں کرسی دے اقتدار واسطے نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. اور میں نے ایک جملہ سرائکی دا آگے اگر تمہاری اجازت ہو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک جملہ سنو فرسرے کی سناواں جڑا کہ میرا لبیک نال تعلق نہیں، انہوں نہیں چھیڑنا کیونکہ پچھو گڑبڑ ہے. یہ ضروری نہیں کہ ماں نے کوئی بدکاری کیتی ہے تو جمعہ نا، کوئی رشوت دے پیسے نال جمعہ ہے اور لبیک نہیں آ سکتا، کوئی سود دے پیسے دی پیداوار ہے لبیک نہیں آ سکتا. بھئی یہ جماعت بھی پاک ہے، لیڈر بھی پاک ہے، آنے والا خون بھی پاک ہوتا ہے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. دیکھو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر نے جو کل پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ نظام کو چلانا کیسے ہے، سسٹم کو کیسے چلانا ہے. بھائی تمہارا رقبہ 8 لاکھ مربع میل نہیں، پاکستان دا کل رقبہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل دی بادشاہی سنبھالی. اعلان فرمایا دریائے نیل دے کنارے بکری دا بچہ بھی پیاسا مریا تے عمر جواب دے لے گا. اے پرسو چوتھ قبلہ قائد محترم بھی اور امیر محترم تشریف لے چولستان دے اندر. یہ خود انہاں دے گھراں تے گڈیاں دا کوئی وہ نہیں پروٹوکول، لیکن ہمارے قائد محترم نے 42 چول اور 250 نلکے ان چولستان کے غریبوں میں تقسیم کیے. بھائی تساں کیڑی کیڑی مثال لے سو؟ قائد ہوئے جڑا گڈی تو تھلے لے کے ہر اپنے کینڈیڈیٹ نو ہر اپنے ممبر نو ملے. اے کیڑا قائد ہے جڑا ہاتھ پچھو بدی کرا جنوں کرونا دا خطرہ ہے، جنوں وائرس چمڑن دا خطرہ ہے، جڑا کہدا مجھے مار دیں گے. او مرے تو مرنا دا ہے،
کتے دی موت نہ مر، ہاں مصطفیٰ دے غلاماں دا ساتھ دے، سانو اقتدار دی لوڑ نہیں، کرسیاں جان تے تو جان، نبی دی شریعت نافذ کرو۔ ساڈی جنگ ہور کوئی نہیں، ساڈا ہور کوئی مطالبہ نہیں، نہ سانو اقتدار دی کوئی بھوک ہے، نہ کرسی دا لالچ ہے۔ اسم میدان دے اندر آئے تاں کہ نانے سرکار دو عالم علیہ السلام سادات آل نبی دے نانا جان دا دین شریعت مصطفیٰ پاکستان دے اندر قائم ہوئے، غریب نو بھی سکھ ہر امیر نو بھی۔ آخری جملے نے میرے سماعت فرماؤ، نظام شریعت آ جاتا ہے، جتنا مجمع بیٹھا میں سارے جواب دیں گے حاضر ہو کے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے بھی میں گھاٹا ہے، کسے نو گھاٹا ہے؟ شریعت دا نظام آن نال کسے نو نقصان؟ نبی دی شریعت ہے کہ بیٹی نو پردے دے وچ رکھنا ہے، جیڑا انہیں زیور پہنا ہے او دے جھانجر دی چھنکار غیر محرم دے کن چ نہ آوے۔ جیڑی شریعت بیٹی دے زیور دی آواز غیر محرم نو نہیں سنن دے دی، وہ کیا دھرنے دے وچ نچن دی اجازت دے گی؟ بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین تے نال ہی کنجریاں شروع۔ میں ایک کول خانی تے گل کیتی، میں کہ گل اے نبی دی شریعت دا سر عام مذاق اڑانا، قرآن دی توہین کرنا، یہ کہا کا انصاف ہے؟ ایک آخر لگا جی ساڑھے قید دی تُسا توہین کی دیئے، میں کہ اس بدبخت نے قرآن دی توہین کی دی تنو شراب نہ آئی۔ ایک پاسے قرآن پڑھدا پہ ہے، دوسرے پاسے کنجریاں پہ نچاندہ ہے، ایک پاسے نبی کی شریعت ہے، دوسرے پاسے بغیرتی دی انتہا ہے۔ ہمیں وہ قانون تے وہ نظام چاہیے جو میرے نبی نے اصول حدیث میں بیان کیا ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ تو ابھی ضمنی الیکشن شروع ہے، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، جو بندہ چاہتا ہے میرے سارے اعمال اگر ضائع ہوتے ہیں، لیکن آج میں دل سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں حضور کے نام پہ ووٹ دوں گا، میں یہ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو کھاٹا نہیں، قبر میں جائے گا تو میری سرکار پہچان بھی کروائے گی۔ قبر میں پہچان میرے نبی کی ہوگی تو نجات ہے۔ قبر دے اندر سرکار نے تینوں پہچان لیا تو تیری نجات ہے۔ یہ کیمیں پہچانن گے؟ حضور دے غلام بے ادباں تے گستاخاں دی سپورٹ کرن نال، انہاں نو پروموٹ کرن نال نہیں، غلامی مصطفیٰ دے نال، حضور دے سچے پیار دے نال، نبی دے عشق دے نال، سرکار دی غلامی دے نال ساڈیاں نسلاں بھی حضور دی غلامی چا جاویں تے اسی اپنے واسطے فخر تے مان سمجھ لیا، اور فخر اس بات تے کیتا کر کہ تیرے کول رب نے میرے مصطفیٰ دی عزت دی چوکیداری لئی، ورنہ رب چاہے تے ابابیلاں کول ہاتھی مروا دیندا ہے۔ اللہ کوئی گھٹ پاور نہیں رکھدا، میرا رب چاہے تو سب کچھ کرا سکتا ہے، لیکن ساڑھے ایمان نو تول رہے ہیں۔ بہاولپور دی دھرتی دے اندر پیر سید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ اور قائد پنجاب نے جلسہ کروایا، پوری بہاولپور دی تاریخ دے اندر اتنا گیدرنگ نہیں ہوئی جتنا اس جلسے ہوئی۔ قبلہ منچر آباد تے بہاول نگر دا جلوس کم و پیش 50 بساں سن، 300 گڈیاں، اور 50 گڈیاں تو روئی والے لوگ مرے ہوئے لے گئے، چولستان چوں 40 بساں اور تقریباً 75 دے قریب کاراں کیری ڈبے ملا کے، جتھے لوگ اپنے بیٹیاں دی شادی واسطے کدے نہیں نکلے، حضور دے نام تے نکل گئے۔ اور الحمدللہ اے میدان لگے گا تے پتہ چلے گا حق والا کون ہے، باطل کون ہے۔ حجر سکوٹیاں دے جرمت دعوے کر رہے ہو، میں کہنا فریاد ڈپو صاحب جڑے ویلے میدان چاہے گا نا ووٹ منگل شیدہ کلی پادری میدان چ نکلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ دا غلام کون ہے، غدار کون ہے۔ انشاءاللہ پرکھ ہوے گی، اور اللہ پاک عزت ہمیشہ اپنے نبی دے غلاموں کو عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے اساں انہاں بزرگاں دے منن والے ہاں جنہاں نے دین دے اوتے پہرہ داری دیتی۔ اے حضور قبلہ قائد محترم موجود نے، جس ویلے وزیر آباد دھرنے دے وچ
جوان سو گئے نے، رات دے 2 بجے ایک سید نے قسم چک کے آکھیا ہے، میں جو اٹھے ایک دراز قد والے سوٹا لے کے کھڑے نے، نورانی چہرہ، میں کہ بابا جی سارے ستے پے نے، تساں کون ہو؟ انہاں فرمایا اے جوان حضور دے نام تے نکلے نے، تھک گئے نے، میرا نام پیر پٹھان شاہ سلیمان توسن، میں انہاں دی رکھوالی کرنا ہے۔ ایمان نال دسو جنہاں دی رکھوالی پیر پٹھان کرے، مہر علی شاہ دا دادا مرشد، یہ دا مطلب ہے حق والی جماعت ہے، یہ دا مطلب ہے حق والی جماعت ہے۔ میں اس ریکی والا جملہ آ کے قید محترم دے کول میں قدم بوسی کر کے اجازت لے ساں کہ ہن بھئی پوری آواز جنی ساؤنڈ دی ساری کھول دے، سڑے گا تو میں دے کے جاؤں کہ ساری جماعت کے لیے میں ذرا دسنا چاہنا بزرگاں دی آمد ہے عرس مبارک دے حوالے نال الحمدللہ سا سنی ہے، سن نہیں ول والے نہیں، اسا حق والے ہیں۔ میں جناب والا یہ جملہ پورے پاکستان دے اندر ہر شہر دے اندر کہندا رہنا کہ اساں سنیاں تے راضی ہے خدا، ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء تے سنیاں دے پیر وکھرے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اساں سنیاں تے راضی ہے خدا، ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء تے سنیاں دے پیر وکھرے، سنیاں دا پیر ویکھو باہو سلطان ہے، سنیاں دا پیر ویکھو باہو سلطان ہے، وچ تو سے بیٹھا خواجہ سلیمان ہے، وچ تو سے بیٹھا خواجہ سلیمان ہے، بیٹھا بول ہے، بیٹھا بول ہے مہر علی شاہ، ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء تے سنیاں دے پیر وکھرے، اساں سنیاں تے راضی ہے خدا، ساڈے مذہب وچ لکھاں اولیاء تے سنیاں دے۔ سٹیج تو لے کے آخری بندے تک او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں اس حلقے دے اندر پی 237 دے وچ جیڑا نبی دا عاشق دیوانہ لبیک دا ٹکٹ لے کے آئے گا، او حلالی ماں دا پتر ہاتھ کھڑا کر کے آکھے انشاءاللہ میں ووٹ بھی دیاں گا نالے سپورٹ بھی کراں گا، اور نعرہ چلا بھئی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ اور ایک ہاتھ جوڑ کے آخری پیغام، ہاتھ جوڑ کے جیڑا بھی کمپین واسطے تواڈے کول آوے تسی انہوں اے نہیں آکھنا بھی کیوں آیا ہے، 4-5 بچے کٹھے کر لینے نے، صرف لبیک دا نعرہ لاؤ، بس صرف لبیک دا نعرہ لانا ہے، انہوں پتہ چل جائے گا بھی اے لوگ حق والے تھے، کیونکہ مرزائیہ نے ایک کوشش کیتی ہے کہ ختم نبوت ڈاکہ لگے، لیکن الحمدللہ نبی دے غلام خادم حسین دے خادم میدان دے وچ آئے، علاقہ پاکستان غداراں دا ملک نہیں مصطفیٰ دے وفاداراں دا ملک ہے، تو الحمدللہ ساڈے تے ضروری ہے کہ اساں او دی سپورٹ کریے جیدی سپورٹ کرن نال ساڈی آخرت بہتر ہوئے، تے انشاءاللہ العزیز ساڈا ایمان ہے ساڈی آخرت بہتر ہوئے گی، اسا حضور دے غلام بنیے، سرکار دے نام تے وکھیے۔ اے جماعت کوئی عام جماعت نہیں ہے، اے جماعت کسی دی ذاتیات دے واسطے جماعت نہیں ہے، رب دی عزت دی قسم ہے، کوئی تنخواہ دار نہیں ہے، شورا دی کمیٹی تو لے کے عام رکن تک ہر بندہ بلاؤس ہے، اپنی جیب جو خرچ کرنے والا ہے، الحمدللہ نہ سانو ایجنسی دا ڈر، نہ تھانیاں دا ڈر، نہ وڈیریاں دا ڈر، نہ بھڈیریاں دا ڈر، نہ چوئیاں دا ڈر، نہ وٹواں دا ڈر، سانو صرف مالک دا ڈر ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جاوے، اسا مصطفیٰ دے نام تو قربان ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق دے۔